ہارٹ آف ڈارکنس میں جو تھیم استعمال ہوئے ہیں، دا ہپوکریسی، منافقت آف امپیریلزم توسیع سلطنت کی پالیسی، نوآبادیات کو محکوم رکھنے کی پالیسی۔ یہ ناول ان مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ نو آبادیات کو محکوم کر کے توسیع سلطنت کی حکمت عملی کو پیچیدگی سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مارلو کمپنی کے بیرونی اسٹیشن سے مرکزی اسٹیشن تک کا سفر کرتا ہے اور وہ ظلم، تشدد اور قریب انسانی غلامی کے مناظر دیکھتا ہے۔ اس ناول میں بیان کردہ واقعات کم از کم نو آبادیاتی کمپنی کی بہت سخت اور کرخت تصویر پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کو تجارت بیان کیا گیا ہے اس ناول میں، اور جو سلوک ان افریقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس تہذیب کے ایک نیک مشن کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کرڈز، یہ حقیقت عیاں ہے کہ وہ تجارت تو نہیں کرتا بلکہ ہاتھی دانت زبردستی حاصل کرتا ہے اور اپنا مقامی لوگوں سے سلوک مکمل طور پر ان کو تباہ کرنے اور دبانے کے الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہ حقیقت کو نہیں چھپاتا کہ وہ تشدد اور دھمکی کے ساتھ مقامی لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ اس کی یہ گمراہ ایمانداری اس کے زوال کا سبب بنتی ہے اور اس کی کامیابی افریقہ میں یورپی بدعمالیوں کے ظاہر ہونے کے خطرے کا باعث ہے۔ ہارٹ آف ڈارکنس توسیع سلطنت کی نو آبادیات کو محکوم کرنے کی منافقانہ پالیسی کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ قومیت اور نسلی مسائل کو بھی پیش کرتا ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ میڈنس ایز اے ریزلٹ آف امپیریلزم۔ میڈنس وحشی پاگل پن، جنونیت اور ترقی کا نہ ہونا بھی کہلاتا ہے۔ اس ناول میں میڈنس کو سامراجیت کے ساتھ جڑا ہوا بیان کیا گیا ہے۔ افریقہ ذہنی توڑ پھوڑ اور جسمانی بربادی دونوں کا ذمہ دار ہے۔ میڈنس کے دو بنیادی فنکشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک آئرونی طنز کے طور پر وہ کہا جائے جو کہ حقیقت کے بالکل مختلف ہے، الٹ ہے، یعنی ایسی صورتحال جس میں توقع اور حقیقت کے درمیان تضاد ہو۔ آئرونک ڈیوائس کے طور پر کام کرتا ہے اور پڑھنے والے قاری کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ناول کے شروع میں ہی مارلو کو بتایا گیا کہ کرڈز ایک پاگل وحشی ہے۔ البتہ جیسا کہ مارلو کو اور قاری اپنے خیال میں کرڈز کے کردار کا ایک خاکہ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ میڈنس صرف کسی تعلق کی وجہ سے ہے کہ کمپنی کے سیاق و سباق سے پاگل پن بیان کرنا مشکل ہے۔ یوں مارلو اور قاری دونوں کرڈز کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہیں اور کمپنی کے کردار کو مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں۔ میڈنس سے سماجی افسانے بنانے کی ضرورت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ معاشرتی رسوم رواج اور وضاحتی جواز پورے ناول میں کئی جگہ ملتے ہیں جو کہ غلط بیان کیے گئے ہیں اور برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ بہرحال ضروری ہیں گروہی ہم آہنگی اور شخصی حفاظت اور ضمانت کے لیے۔ میڈنس اس ناول میں نتیجہ ہے کسی کو اس کے سماجی سیاق و سباق سے ہٹانے کا اور اپنے اعمال کا خود ہی فیصلہ کرنے کا۔ میڈنس اس طرح جڑی ہوتی ہے نہ صرف
اختیار قطعی اور اخلاقی عقل مندی کی قسم سے بلکہ انسان کے بنیادی زوال سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ قرض کسی کو جواب دہ نہ تھا مگر اپنے آپ کو جواب دہ ضرور تھا، اور یہ کسی انسان کے لیے کافی ہے۔